الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على نبيه المصطفى ورسوله المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تفصیل کبریا کا عنوان بولتا ہے، تفصیل کبریا کا عنوان بولتا ہے، لہجے میں مصطفیٰ کے قرآن بولتا ہے۔ سبحان اللہ کی آواز بالکل نہیں آئی؟ ماشاءاللہ آپ حضرات بیدار بیٹھے ہیں اور بڑے ذوق و شوق کا مظاہرہ کیا آپ نے۔ میری گزارش ہے، یہ پہلے سے میں بتا دوں کہ میری بات لمبی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ جو حضرات اٹھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے بیٹھے، تھوڑی دیر کے بعد دعا کرنے والے ہیں انشاءاللہ۔ لمبی بات نہیں ہوگی، تھوڑی دیر متوجہ رہیں۔ ایک مزدور پورا دن مزدوری کرے اور جب مزدوری لینے کا وقت آئے تو مزدوری نہ لے تو یہ بڑے خسارے کی بات ہے۔ سارے حضرات تشریف رکھیں۔ تفسیر کبریا کا عنوان بولتا ہے، لہجے میں مصطفیٰ کے قرآن بولتا ہے۔ یہ عظمت بشر ہے سدرا کے راستے پر، خاموش ہیں فرشتے انسان بولتا ہے۔ مومن کا دل مدینہ، عشق نبی کا زینہ، یہ وہ جگہ ہے جس میں ایمان بولتا ہے۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ ہے قول خدا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ ہر روز بدلتے ہیں دیکھو کفار کی پوجا کے مرکز، مومن کا مگر قبلہ کعبہ، ایمان نہ بدلا جائے گا۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام حضرات علماء کرام، اور میرے مسلمان بھائیوں، اللہ رب العزت کا انتہائی احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے آج کے اس گئے گزرے اور پرفتن دور میں مجھے اور آپ کو قرآن کی نسبت عطا کر رکھی ہے۔ اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ ماشاءاللہ مجھ سے پہلے حضرات علماء اکرام نے بڑی تفصیل کے ساتھ
آپ حضرات کے سامنے بیان فرمایا اور عادل فرید صاحب ماشاءاللہ اور جمیل کلولی صاحب نے تو بہت ہی کمال کیا ہے. اللہ رب العزت ان دونوں حضرات کو بہت ہی جزائے خیر عطا فرمائے. بہت ہی بہترین کلام پڑھا ہے. میں ان دونوں حضرات کے نام ایک شعر کرنا چاہتا ہوں. گویا کہ یہ فرمانا چاہ رہے تھے، زبان حال سے یہ کہہ رہے تھے، نعت نبی کا حوصلہ قرآن سے ملا. عادل فرید صاحب، نعت نبی کا حوصلہ قرآن سے ملا، یہ شوق ہم کو حضرت حسان سے ملا. یاسین سے تشفی قلب و جگر ملی، اظہار شکر سورہ رحمان سے ملا. اللہ پاک اس سے خیر عطا فرمائے. میرے محترم دوستوں، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حافظ صاحب کو، جنہوں نے تراویح کے اندر قرآن پاک شروع سے آخر تک سنایا. اللہ رب العزت اس عمل کو قبول فرمائے. اور اس کے بعد آپ حضرات بہت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں. آپ نے شروع سے لے کر آخر تک 20 رکعت نماز تراویح میں قرآن پاک سنا. اللہ رب العزت قبول فرمائے. یہ قرآن پاک جس کی عظمت آپ مجھ سے قبل سن چکے ہیں اور وقتاً فوقتاً سنتے رہتے ہیں، یہ وہ کتاب ہے جس کتاب کو آپ نے آج یہاں سنا. اس قرآن کو 1400 سال پہلے مکہ میں، مدینہ میں صحابہ کرام بھی سنا کرتے تھے. یہ وہ کتاب ہے جس کتاب کی تلاوت آج آپ یہاں کرتے ہیں. اسی کتاب کی تلاوت آج سے 1400 سال پہلے مکہ اور مدینہ میں صحابہ کرام کیا کرتے تھے. میرے محترم دوستوں، یہ وہ کتاب ہے جس کتاب کی تلاوت طائف کی وادی میں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خون بہا کر تلاوت فرما رہے ہیں. اور یہ وہ کتاب ہے جو مجھے اور آپ کو ملی بغیر کسی قربانی کے ملی. لیکن صحابہ نے قرآن پڑھا، قربانی دے کر پڑھا. صحابہ کرام نے قرآن پڑھا، قربانی دے کر پڑھا. آپ سن چکے ہیں. میں مختصراً اشارہ کرتا ہوں. نبی علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ آئے اور آ کر کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، ہمارا خاندان اور قبیلہ مسلمان ہونا چاہتا ہے. آپ ہمارے ساتھ کچھ صحابہ کرام کو بھیجیں جو ہمارے علاقے میں آ کر ان کو دین کے احکامات سکھلائیں، قرآن کی تعلیم دیں. نبی علیہ السلام غیب تو نہیں جانتے تھے. آپ علیہ السلام نے تقریباً ایک روایت کے مطابق 70 صحابہ کرام کو روانہ فرما دی. کتنے صحابہ کرام کو؟ قرآن کی تعلیم دینے کے لیے 70 صحابہ کرام کو روانہ فرمایا. اور یہ 70 سارے کے سارے قرآن کے حافظ تھے، عالم تھے، قاری تھے. جب یہ صحابہ کرام اس بستی میں پہنچے تو جنہوں نے بلایا تھا انہوں نے غداری کر کے، دھوکہ دے کر سب کے سب کو شہید کر دیا. صرف 2 صحابہ کرام بچے ہیں. کتابوں میں تفصیل کے ساتھ واقعہ موجود ہے، فضائل اعمال کے اندر بھی واقعہ موجود ہے. تفصیل بھی نہیں جانا چاہتا. جب نبی علیہ السلام کو پتہ چلا کہ میرے محبوب شاگرد، میرے صحابہ، میرے ساتھی ان کو شہید کر دیا گیا، آپ کو اتنا دکھ ہوا، اتنا غم ہوا. آپ نے فجر کی نماز میں 1 مہینے تک ان کے لیے بد دعا کی. 1 مہینے. واقعہ سنانے سے مقصود کیا ہے؟
آج جو قرآن ہمیں مفت میں ملا ہے، جس کی قدر ہمارے پاس نہیں ہے، صحابہ کرام نے اپنا خون دے کر قرآن کی حفاظت کی۔ بدر میں 14 صحابہ کرام شہید ہوئے، احد کے میدان میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، اور جنگ یمامہ میں 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے، جن میں 700 قرآن کے حافظ و قاری تھے۔ آج مفت میں ہمیں ملا ہے، ہمارا قرآن پہ کچھ نہیں لگا، اس لیے قرآن کی قدر ہمارے پاس نہیں ہے۔ وہ کسی نے کہا، جلتا ہے جن کا خون چراغوں میں رات بھر، جلتا ہے جن کا خون چراغوں میں رات بھر، ان غمزدوں سے پوچھ کبھی قیمت سحر۔ فرمایا سحر کی قیمت ان سے پوچھو جن کا خون چراغوں میں جلتا ہے۔ صحابہ کرام کا خون لگا، آج دین ہمارے پاس موجود ہے، یہ بہاریں ہم دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، دیا خون صحابہ نے تو پھر اس میں بہار آئی۔ میرے محترم دوستو، صحابہ کرام نے اپنا خون دیا ہے، تب جا کے یہ بہاریں ہم دیکھتے ہیں۔ اگر صحابہ قربانی نہ دیتے، آج یہ قرآن کی بہاریں ہمارے پاس نہ پہنچتی۔ ختم قرآن کا موقع ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من ختم القرآن فلہ دعوۃ مستجابۃ۔ حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس انسان نے قرآن شروع سے پڑھا اور والناس تک پہنچا دیا، چاہے زبانی پڑھا چاہے ناظرہ دیکھ کر پڑھا، اور جب وہ پورا کر لے گا والناس تک، فرمایا کہ اللہ رب العزت یہ انعام عطا فرماتے ہیں، اس کی ایک دعا اللہ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ آج بھی ختم قرآن کا موقع ہے، اور اللہ کے نبی کا سچا فرمان ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی علیہ السلام کے خادم خاص ہیں، 10 سال تک آپ علیہ السلام کی خدمت میں رہے، فرماتے ہیں جب بھی مجھے قرآن کریم شروع سے لے کر آخر تک ختم کرنے کا موقع ملتا، جب میرا قرآن پورا ہوتا، میں اپنے اہل و عیال کو جمع کرتا، اور جمع کرنے کے بعد میں ان کو روایت سناتا۔ فرمایا کہ عند کل ختمۃ دعوۃ مستجابۃ، ہر ختم کے وقت ایک دعا ضرور قبول ہوگی، اور اس کے بعد آپ دعا فرماتے۔ آج بھی ختم قرآن کا موقع ہے، یعنی دعا کی قبولیت کا موقع ہے۔ اور فرمایا کہ دعا کب قبول ہوتی ہے؟ جب دعا کی شرائط مکمل ہو۔ مسلمان کی دعا اس وقت قبول ہوتی ہے اللہ کے دربار میں جب دعا کی شرائط مکمل ہو۔ انسان کا کھانا حلال کا ہو، اس کا پینا حلال کا ہو، اس کا پہننا حلال کا ہو، تو تب جا کے وہ دعا اللہ کے دربار میں قبول ہوتی ہے۔ آج ہم اس بات کی پرواہ نہیں کرتے۔ ایک صحابی ہیں ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا واقعہ آتا ہے، روزانہ فجر کی نماز نبی علیہ السلام کے پیچھے پڑھ کے جلدی چلے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے ان کو بلایا، ابو دجانہ کیا بات ہے، فجر پڑھ کر جلدی چلے جاتے ہو، کیا تم بیٹھ کر اللہ اللہ نہیں کرتے، اللہ سے دعائیں نہیں کرتے، کیا اللہ سے مستغفر ہو تم؟ فرمایا اے اللہ کے نبی، میں اپنی وجہ بتاتا ہوں، واقعہ سناتا ہوں جس وجہ سے میں جلدی جاتا ہوں یہاں سے۔ تو فرمانے لگے، ہمارے پڑوس میں ایک یہودی کا گھر ہے، اور اس کے صحن میں کھجور کا درخت لگا ہوا ہے، اور اس کی شاخیں ہمارے صحن میں لٹک رہی ہوتی ہیں۔ رات کو ہوا چلتی ہے
اور کھجوریں گرتی ہیں ہمارے گھر کے صحن میں لگتی ہیں. میں اس لیے فجر پڑھ کے جلدی جاتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بھوکے بچے میرے جانے سے پہلے اٹھ کر وہ کھجوریں کھا نہ لیں. میں جاتا ہوں وہ کھجوریں جمع کرتا ہوں، جمع کر کے اس یہودی کے حوالے کر دیتا ہوں. ایک موقع پر ایسا ہوا، جیسے میں پہنچا میرے بھوکے بچے نے وہ ایک کھجور اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال دی. میں نے اپنی انگلی اس کے منہ میں ڈال کر وہ کھجور نکال لی اور وہ روتا رہا. میں نے کہا بیٹے آپ رو رہے ہیں منہ کی وجہ سے، لیکن میں یہ نہیں چاہتا ہوں کل اللہ کے دربار میں چور بن کر میں کھڑا ہو جاؤں. یہ صحابہ کرام کی احتیاط کا اندازہ لگائیں، حلال مال کھانے کا اندازہ لگائیں. یہ سارا واقعہ اللہ کے نبی کو سنا رہے ہیں، حضرت ابو دجانہ ہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ کھڑے سن رہے ہیں. جب سنا تو آپ تو ویسے بھی رقیق القلب تھے، آپ کا دل بڑا نرم ہو گیا. اسی وقت گئے اور اس یہودی سے منہ مانگی رقم دے کر وہ درخت کھجور کا خرید کر اس ابو دجانہ کے حوالے کر دیا کہ آپ نے بچوں کو کھلایا. جب یہودی کو اس بات کا پتہ چلا کہ یہ درخت مجھ سے اس وجہ سے خریدا گیا ہے تو اتنا متاثر ہوا، فوراً اللہ کے نبی کی خدمت میں آیا، اپنے سارے گھر والوں کو لے کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. یہ حلال کی برکت ہے. اور آج ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ ہم کیا کھا رہے ہیں، کہاں سے آیا ہے، کیسا مال ہے، کس مسلمان بھائی کا ہے، اس کی پرواہ نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا ہے؟ یا ایھا الرسل، اے نبیوں کی جماعت، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، حلال مال پاکیزہ مال کھاؤ اور نیک اعمال کرو. اس سے پتہ چلا کہ جب انسان پاکیزہ مال کھاتا ہے اللہ نیک اعمال کی توفیق عطا فرماتے ہیں. جب انسان پاکیزہ کھاتا ہے اس کے دل میں رغبت پیدا ہو جاتی ہے نیکی کی طرف. اور جب بندہ حرام کھاتا ہے، ناجائز مال کھاتا ہے، ناجائز استعمال کرتا ہے تو نیکی کی طرف رغبت نہیں ہوتی، پھر گناہ کی طرف رغبت ہوتی، پھر رغبت گناہ کی طرف ہوتی. اس لیے ایک اور روایت سناتا ہوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائے، صحابہ کرام کا مجمع موجود ہے. آپ نے ایک سوال فرمایا، صحابہ کرام سے ایک سوال فرمایا میرے صحابہ مجھے بتاؤ مفلس کون ہے میری امت کا مفلس؟ توجہ ہے آپ کی؟ غور سے سننا، یہ خلاصہ ابھی بالکل آخر ہے، دعا کرنے والے ہیں، آپ متوجہ رہے. فرمایا میری امت کا مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے جواب دیا، اللہ کے نبی جس کے پاس مال نہ ہو، درہم نہ ہو، دینار نہ ہو. فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ نہیں. فرمایا میری امت کا مفلس اور غریب اور نادار وہ ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کا دربار ہوگا، وہ اللہ کے دربار میں پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر حاضر ہوگا، پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر اللہ کے دربار میں آئے گا. اس کے پاس لاکھوں نمازیں ہیں، نوافل ہیں، تہجد کی نماز ہے، عمرے ہیں، حج ہیں اور صدقات و خیرات ہیں. پہاڑوں جیسی نیکیاں اٹھا کے لایا. دنیا والے اس کو نیک سمجھتے تھے، اللہ والا سمجھتے تھے، لیکن جب اللہ کے دربار میں پہنچا تو اتنے میں بہت سے مسلمان مطالبات لے کر آ گئے. اے اللہ اس نے دنیا کے اندر میرا فلاں حق ضائع کیا، دوسرے نے کہا میرا فلاں حق ضائع کیا، تیسرے نے کہا میرا فلاں حق ضائع کیا. یوں مطالبات کرنے والے پہنچے گئے. تو فرمایا کہ اس کی جتنی نیکیاں ہوں گی نمازوں کو اٹھا کر دوسرے کے حوالے کر دیا جائے، روزوں کو اٹھا کر دوسرے کے حوالے کر دیا جائے. جس پر اس نے ظلم کیا ہوگا، جس کا مال کھایا ہوگا، جس پر زیادتی کی ہوگی، جس کو گالیاں دی ہوں گی، جس کو ستایا ہوگا، ان کو اس کی نیکیاں اٹھا کر فرشتے دے دیں گے اللہ کے حکم سے. اور آخر میں اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی، بغیر نیکی کے اللہ کے دربار میں کھڑا ہے. اب اللہ کی طرف سے حکم ہوگا. ابھی لوگ اور بھی کھڑے ہیں پیچھے جن پر ظلم کیا ہے، ان کا بھی مطالبہ ہے. اللہ کا حکم ہوگا اب ان لوگوں کے گناہ اٹھاؤ، اس آدمی کے اوپر ڈالو. اب سب کے گناہوں کو اٹھا کر اس پر ڈالا جائے گا. اب تھوڑی دیر پہلے نیکیوں کے پہاڑ تھے، اب تھوڑی دیر کے بعد گناہوں کے پہاڑ اس کے اوپر آ گئے.
فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو اٹھاؤ اوندا منہ جہنم میں ڈالو. استغفراللہ نعوذ باللہ من ذالک. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. یہ اللہ کے نبی کی سچی روایت ہے. ہم ڈاکٹر کی بات مانتے ہیں, دنیا کے کسی محقق کی بات مانتے ہیں. میں کہتا ہوں ساری باتیں غلط ہو سکتی ہیں, اللہ کے نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی. تو یہ روایت ہمیں کیا سبق دیتی ہے؟ یہ خلاصہ ہے پورے ہمارے اس مجمع کا. جتنی دیر ہم یہاں بیٹھے ہیں, جتنے رمضان میں ہم نے اعمال کیے ہیں, نیکی کرنا کمال نہیں ہے, نیکی کو بچانا کمال ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. جو ایک نیکی لے کر آئے گا اللہ اس کو 10 کا اجر عطا فرمائے گا. نیکی کر کے اگر ضائع کر دی, خالی ہاتھ اللہ کے دربار میں گیا تو کچھ بھی نہیں ملے گا. تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ دین نام ہے 2 چیزوں, اللہ کے حقوق, اللہ کے بندوں کے حقوق. اللہ کے حقوق, اللہ کے بندوں کے حقوق. جب اللہ کے حقوق بھی ادا کریں گے, اللہ کے بندوں کے حقوق بھی ادا کریں گے تو ہمارا دین پورا ہو جائے گا. یہ آخرت کی تیاری ہوگی. ایک انسان نمازیں پڑھتا رہے, حج کرتا رہے, زکوٰۃ دیتا رہے, روزے رکھتا رہے, نوافل پڑھتا رہے, لیکن ساتھ پڑوسیوں کو تنگ کرے, ماں باپ کی نافرمانی کرے اور بڑوں کا ادب نہ کرے اور اس کے اندر بے ادبی ہو, حقوق ضائع کرے, کسی کو گالی دے, کسی کا مال دبا لے, فرمایا کہ یہ اس کی نمازیں اس کے اللہ کے سامنے اس کو بچا نہیں سکتی. یہ بہت خطرے کی بات ہے. اس لیے نقصان سے بچنا پہلے ہے, نفع حاصل کرنا بعد میں. پہلا کام ہم نے یہ کرنا ہے, نقصان سے بچنا ہے, اور دوسرا کام ہم نے نفع حاصل کرنا ہے. تو سب اس بات کا ارادہ کریں کہ اس سے پہلے اپنی زندگی کا, میں اپنے آپ کو خوب جانتا ہوں میں کتنا پانی میں ہوں, میں نے رمضان میں کیسے اعمال کیے میں خوب جانتا ہوں. آپ میں سے ہر ایک اپنے آپ کو خوب جانتا ہے کہ رات کی تنہائی میں کیا کرتا ہے, دن کے اجالے میں کیا کرتا ہے, روزہ صبح سے شام تک کس طرح رکھا اور رات کیسی گزاری, سب خوب جانتے ہیں اپنے آپ کو. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا تو نہ بن, اپنا تو بن. ظالم وہ نہیں جو دوسرے کا حق دبا لے, وہ بھی ظالم ہے جو اللہ کی نافرمانی میں گناہ کرے, وہ بھی بڑا ظالم ہے. ہر گناہ ظلم ہے اور ہر گناہگار ظالم ہے. ہر گناہ ظلم ہے اور ہر گناہگار ظالم ہے. تو اس لیے بہت ہی متربع ہو کر, محتاط ہو کر زندگی گزارنی ہے. اور چند گھڑیاں ہمارے پاس اب بھی باقی ہیں, چند گھڑیاں اب بھی باقی ہیں. انسان کچھ دیر مراقبہ کر لے, سوچ لے, بھئی مجھے اللہ نے زندگی عطا فرمائی ہے, 30 سال میں نے گزار دیے ہیں, 40 سال میرے گزر گئے ہیں, 50 سال عمر میری گزر گئی ہے, 70 سال میرے عمر کے گزر گئے ہیں, بوڑھا ہو گیا ہوں. بھئی ان 70 سالوں میں کس کس اللہ کے بندے کے حق میں نے ضائع کیے؟ اپنی زندگی کا جائزہ لینا ضروری ہے. کیوں یہ امت اجتماعی امت ہے, انفرادی امت نہیں ہے. بھئی میں نماز پڑھ رہا ہوں, میں اپنی نیکی کر رہا ہوں, باقی جس کا حق ضائع ہوتا رہے, ایسی بات نہیں ہے. کل قیامت کے دن اللہ اپنا حق تو چاہے گا تو معاف فرما دے گا, بندوں کا حق معاف نہیں فرمائے گا. پھر کیا کریں گے آپ؟ اس لیے اس تک متوجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ بھئی اپنی زندگی کا جائزہ لیں. جس کا دل دکھایا ہے معافی مانگ لیں, ماں باپ ناراض ہیں ان سے معافی مانگ لیں, اور جس کا حق کھایا ہوا ہے حق واپس کر دیں. ایسی اللہ کے حقوق میں کہ بھئی ہم رمضان میں ہم نے نمازیں پڑھی, تلاوت کی, نوافل ادا کیے, لیکن ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں. جب سے بالغ ہوئے ہیں, بالغ ہونے کے بعد کتنی نمازیں ہم سے چھوٹی ہوئی ہیں, اس کا جائزہ لینا ضروری ہے. نماز معاف نہیں ہے. کتنے روزے رمضان کے ہم نے کھائے ہیں اس سے پہلے, ان روزوں کا جائزہ لینا ضروری ہے. اگر ایک انسان کو معلوم نہیں ہے, یاد ہی نہیں ہے, بھول گیا ہے, کچھ پتہ نہیں اتنے سالوں کی نمازیں ہیں, کتنی ظہر کی نمازیں میری رہ گئی, کتنی فجر ہم نے چھوڑ دی ہے, کچھ پتہ نہیں ہے, تو اندازہ لگا لے, اس کا مختار اندازہ لگائے تقریباً کتنی نمازیں ہوں گی, 150, 500, 2000, 5000, اتنے سالوں کی. پھر اللہ کا نام لے کر ہر نماز کے ساتھ ایک ایک نماز قضا کرنا شروع کر دیں, اور ساتھ توبہ کرے کہ گناہ معاف ہو جائے گا. جتنی نمازیں چھوڑی ہیں فوراً گناہ معاف ہو جائے گا, لیکن اس کی قضا کرنی ضروری ہے. قضا کرتے کرتے موت آ گئی, نمازیں پوری ہوگی پھر بھی ٹھیک ہے, نہ ہوئی تب بھی ٹھیک ہے, اللہ معاف فرمانا. اگر روزے ہیں ان کا بھی جائزہ لیں, ورنہ اللہ کے دربار میں پوچھا جائے گا
ایک روزے کا جواب انسان نہیں دے سکتا۔ اگر جان بوجھ کے بنا کسی عذر کے ایک روزہ بھی چھوڑ دیا، ساری زندگی روزے رکھتا ہے، اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔ یہ زندگی کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الغناء ينبت النفاق في القلب، گانا دل میں نفاق پیدا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی کی صحیح حدیث، گانا دل میں نفاق پیدا کرتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یوں سمجھیں کہ گانا سننے والا منافق ہوتا ہے۔ گانا سننے والا کون ہوتا ہے؟ منافق۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے جو آدمی گانا سننے کا عادی ہو، اس کے بارے میں آتا ہے لا صلاۃ لہ لا صلاۃ لہ لا صلاۃ لہ، وہ نماز پڑھے اللہ کے یہاں قبول نہیں۔ گانا سننے والی کی نماز بھی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے جب تک گانا سننے سے توبہ نہ کر لے۔ اللہ کے یہاں توبہ شرط ہے، اس سے اندازہ لگائے۔ اور اگر گانے کو لطف لے کر مزے لے کر سننا شروع کر دیا، کفر کا خطرہ ہے، کفر کا، ایمان جانے کا خطرہ ہے، خاتمہ بالخیر سے محروم ہو جائے گا۔ اس لیے اس بات کا عزم کریں کہ ہم انشاءاللہ گانا نہیں سنیں گے۔ آج فتنے کا دور ہے، ہر انسان کے جیب میں سارے اسباب موجود ہیں، بد نظری کے اور گانا سننے کی وہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ جو انسان بد نظری کرتا ہے چاہے وہ موبائل کے اندر کیوں نہ ہو، فرمایا اتنا خطرناک گناہ ہے، ایمان سلب ہونے کا شدید خطرہ ہے، ایمان سلب ہونے کا شدید خطرہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بغیر ایمان کی دنیا سے چلا جائے، ایسا نہ ہو کہ دنیا میں ہم مسلمان کی صف میں شمار ہوں اور آخرت میں جب صفیں لگیں تو کافروں کی صف میں ہم کر دیے جائیں۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اس لیے گانا سننے سے توبہ کرنی ہے۔ آج ہم توبہ کرتے نہیں کرتے، اگر ہم توبہ نہیں کریں گے تو لیلۃ القدر میں بھی ہماری بخشش نہیں ہوگی۔ ماں باپ کی نافرمانی اگر ہم نہیں چھوڑیں گے، توبہ نہیں کریں گے سچی۔ توبہ کا معنی کیا ہے؟ توبہ کا معنی ہے زندگی تبدیل کرنا، زندگی بدلنا۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خفیہ گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان نعوذ باللہ کسی خفیہ گناہ میں مبتلا ہے اور اس کو عادت پڑی ہوئی ہے، اس سے توبہ کرنا ضروری ہے۔ نہیں کرے گا تو ایمان سلب ہونے کا شدید خطرہ ہے، شدید خطرہ ہے۔ آج ہم اس موبائل کی وجہ سے مسلمانوں کی جو تنہائی ہے، خلوت ہے، ناپاک ہو گئی ہے۔ خلوت و تنہائی ناپاک ہو گئی ہے۔ جب آدمی کی خلوت ناپاک ہو جائے تو اس کی جلوت بھی بیکار ہو جاتی ہے۔ تو ہم اس بات کا ارادہ کرتے ہیں اور عزم کرتے ہیں آئندہ ہم گانا نہیں سنیں گے انشاءاللہ۔ ارادہ کرتے نہیں کرتے؟ ہم ساری رات ہم نے بیانات سنے، سب کچھ سنا، اگر ہم نے توبہ نہ کی سکے دل سے تو ہماری بخشش کی ہوگی، یہ سارا عمل بیکار جائے۔ اصل توبہ ہے جب تک نزع کا عالم طاری نہیں ہوتا، جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا، تب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اللہ کی بڑی رحمت ہے۔ تو میرے محترم دوستو، ایک تو ہم نے جتنے حقوق ہیں ان کے بارے میں زندگی کا جائزہ لینا ہے، کبھی کس کس کا ہمارے اوپر حق ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں دوسرے مسلمان سے قرض لے لیتے ہیں پھر واپس نہیں کرتے، یا اس طرح اور بہت سے حقوق ہوتے ہیں ان میں ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں۔ یہ بھی خطرے کی بات ہے۔ اور اللہ کے حقوق، اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کریں گے تو انشاءاللہ یہ آخرت کی تیاری ہوگی۔ جب اللہ کے حقوق بھی ادا ہو جائیں، بندوں کے حقوق بھی ادا ہو جائیں، بندہ آخرت کے لیے تیار ہو جائے، پھر اس سے کوئی پرواہ نہیں یہ بیمار ہو کے مر جائے، یہ ایکسیڈنٹ میں مر جائے، یہ کسی بھی بیماری میں مبتلا ہوگا، جس صورت میں مر جائے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ تیاری مکمل ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں لست ابالی حین اقتل مسلما علی ای جنب کان للہ مصرعی، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے میں کس کروٹ کے بل گر کر مرتا ہوں، ہاں اگر میں مسلمان ہوں تو پھر میں اس پہ بھی شاکر ہوں اور بھی خوش ہوں، میرا ایمان سلامت ہے، میرا اسلام سلامت ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے میں کیسے موت کروں۔ اس لیے جو انسان اپنے ایمان پر شکر کرتا ہے اور دعائیں کرتا ہے، اللہ اس کا ایمان سلامت کرواتے ہیں۔ ایک آدمی تھا، وہ مسجد نبوی کا خادم تھا، مسجد نبوی کا خادم تھا،
ساری زندگی اللہ کے نبی کے گھر کی صفائی کرتا. کتنی بڑی نسبت ہے. صفائی کرتے کرتے جب خاتمے کا وقت آیا ہے، موت کا وقت آیا ہے، تو اس کے رشتہ دار اس کے پاس جمع ہوئے. تو اس نے کہا کہ بھئی مجھے قرآن لا کے دو، اللہ کا قرآن مجھے لا کے دو. تو رشتہ داروں نے فوراً قرآن دے دیا، خوش ہو گئے. بھائی دیکھو آخری وقت میں قرآن مانگ رہا ہے، قرآن دے دیا. جب قرآن دیا، نعوذ باللہ من ذالک، اس نے قرآن پھینک دیا. یوں پھینک دیا، انکار کر کے روح نکل گئی. تو اتنی بڑی نسبت ظاہراً حاصل کی، لیکن خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا، کفر پر ہوا. یہ واقعہ کیسے پتہ چلا؟ شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمہ اللہ اس زمانے میں مسجد نبوی میں درس حدیث دیا کرتے تھے. ایک نوجوان تھا، ہر وقت یہ دعا کرتا، اے اللہ میرا ایمان سلامت فرما، میرا ایمان سلامت فرما. روزانہ ایک ہی دعا ہوتی اس کی. حضرت مدنی نے ایک مرتبہ بلایا، کہا بیٹے روزانہ ایک ہی دعا کرتے ہو اور دعائیں نہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اصرار کے بعد اس نے بتایا، حضرت مجھ سے پہلے میرا بھائی اس مسجد کا خادم تھا، وہ مسجد کی صفائی کرتا. اس کے پاس جب وہ آخری وقت اس کا آیا، ہم لوگ اس کے پاس جمع ہوئے، اس نے قرآن ہم سے مانگا، ہم نے دے دیا، اور اس نے قرآن پاک کا انکار کرتے ہوئے پھینک دیا اس نے. بس وہ منظر میں نے دیکھا ہے، میں بھی اس کا سگا بھائی، اس کے بعد میری ڈیوٹی ہے خدمت کی. بس اس وقت سے لے کر آج تک ایک ہی دعا اللہ سے مانگا کہ اللہ زندگی جیسی تیسی گزر جائے گی، ایمان سلامت رکھ. یہ بہت بڑی دعا ہے، اے اللہ میرا ایمان سلامت رکھ. اگر ایمان سلامت ہوا، آخرت میں کامیابی ہے، ہمیشہ کی کامیابی ہے. تو سب اس بات کا عزم کریں کہ ہم نے گناہوں سے 100% توبہ کرنی ہے. کرتے نا انشاءاللہ. اللہ رب العزت میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. بہت ہی کافی رات گزر چکی ہے، سحری بھی کرنی ہے، تو ابھی دعا کا وقت ہے. جتنے حضرات ہیں سارے دوزانہ ہو کر بیٹھے اور درود پاک پڑھ لیں.